الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. روز قیامت لوگوں میں میری قریب تر وہ شخص ہوگا، میرے قرب پانے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے ہے. حدیث پاک سے یہ بات ہو گئی ثابت، ہر ایک بزم کی زینت درود پاک سے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے محترم سنائیں بھائیو، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سنائیں بھائیو، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ ہے یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ پر دیا جائے گا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ پر دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پچھلی صدی کے بہت بڑے بلند رتبہ ہستی ہیں. آپ سنیوں کے امام ہیں، حق کی پہچان ہیں. آپ کی بابرکت ذات دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جب دشمن اسلام سازشیں کر رہے تھے، بد مذہبی عروج پکڑ رہی تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھی، معاذ اللہ قرآنی آیات کے مفہوم کو بدلنے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی تھی، اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی جسارت ہو رہی تھی. ان فتنوں کے وقت میں اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں دنیا اسلام کو ایک عظیم نعمت سے نوازا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد بن کر تشریف لائے اور الحمدللہ آپ نے فتنوں کا اثر قلم کر کے دشمن اسلام کی سازشوں کو ناپاک بنایا، بد مذہبی کا زور توڑا، بد عقیدگی کا خاتمہ کیا، اصل اسلامی عقائد کی درست تشریح فرمائی. اسلامی عقائد پر، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر، قرآن کی عزت و حرمت پر، رسول کریم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہنا دیا، بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا، معاشرے کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے اور الحمدللہ دین کا پرچم بلند فرمایا. اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا. اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. پیارے محترم اسلامی بھائیو، 25 سفر المظفر، 25 سفر شریف کو آپ کا یوم عرس ہوتا ہے. الحمدللہ عاشقان رسول دھوم دھام سے اپنے امام اہل سنت
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص پاک مناتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے ولی کامل سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہم پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں عشق رسول کی دولت ملے، فتنتوں بھرے اس دور میں ایمان پر استقامت اور آخرت میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے شروعات میں قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ باب مدینۃ العلم یعنی علم کے دروازہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو روز قیامت اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جو ہدایت یافتہ امام کے پیچھے چلتا ہے اسے اس کے نام سے بلایا جائے گا، جو گمراہوں کی پیروی کرتا ہے اسے اس کے نام کے ساتھ جو ہے پکارا جائے گا۔ یعنی یہ گویا کہ روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا ایک منظر ہے، ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ میدان محشر کا منظر یوں ہوگا کہ آدمی اس دنیا میں جس کی پیروی کرتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، جسے اپنا امام اور پیشوا مانتا ہے، ہر ایک کو اس کے امام اور پیشوا کے پاس جمع کر دیا جائے گا اور سب کو اس امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ مثلا ہم الحمدللہ حنفی ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ہے ماننے والے، ان کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں پکارا جائے گا اے حنفیوں، اے امام اعظم کے ماننے والوں، امام اعظم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی طور پر جو شافعی ہیں، جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ماننے والا ہے، وہ امام شافعی کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو حنبلی ہے وہ حنبلی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو پیر طریقت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا ہوگا، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب ذرا تصور باندھیے کہ سب کو ان کے اماموں کے گرد جمع کر دیا جائے گا۔ اب حساب کس انداز سے لیا جائے گا؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول کرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پیشوا کو بلایا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اس امام اور پیشوا کا قد 60 گز لمبا کر دیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، جنت میں سبھی کا قد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، اس لیے اس پیشوا کا قد بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اور مزید آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُبَيِّضُ وَجْهَهُ وَيَجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِّن لُؤْلُؤٍ يَتَلَأُّ، یعنی اس امام اور پیشوا کا چہرہ چمکا دیا جائے گا، اس کے سر پر موتیوں کا تاج ہوگا، تاج رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا نرالا منظر ہوگا۔ وہ نیک ہستیاں جنہیں آج ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، اللہ پاک کا فضل و کرم ہو گیا تو ہم میدان محشر میں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے امام اور پیشوا نیک اور بزرگ ہستیوں کو جگمگاتا ہوا تاج پہنا دیا گیا، تو اب وہ کہیں گے فَيَنْطَلِقُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، تو ابھی کیا ہوگا؟ آگے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب وہ امام اور پیشوا خوشی سے چلتے ہوئے اپنے پیروکاروں کی طرف تشریف لائیں گے۔ محترم اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُرَوْنَهُ مِن بَعْدِ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ ائْتِنَا بِهَذَا وَبَارِكْ لَنَا فِي هَذَا، اس امام کے پیروکار اپنے امام کو دور سے آتا دیکھیں گے، اللہ علیہ نورانی تاج ہر طرف روشنی بکھیر رہا ہوگا، تو پیروکار عرض کریں گے اے مالک کریم، اے مولائے کائنات، اے پروردگار عالم، ہمیں بھی ایسی ہی نعمت عطا فرما اور ہمارے بھی ایسی ہی برکت رکھ دے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حتی یأتیہم فیقول لہم ابشروا لکل رجل منکم مثل ھذا، یعنی اب وہ امام چلتے اپنے پیروکاروں کے پاس پہنچ جائیں گے، آتے ہی انہیں خوشخبری سناتے ہوئے فرمائیں گے خوش ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک کو ایسا ہی انعام اور ایسا ہی جگمگاتا ہوا تاج عطا کر دیا جائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، ہم ذرا اندازہ لگائیں
ایک امام وہ ہے، ایک آدمی وہ ہے جو صحیح مسلک کو فالو کرتا ہے، جو صحیح نظریات رکھتا، اپنا پیر کامل صحیح رکھتا ہے، اسے جو ہے جگمگاتا ہوا تاج مل رہا ہے، اسے جو ہے اس کے چہرے کو چمکا دیا جا رہا ہے، اور صرف اس کی برکت سے جتنے بھی اس کے ماننے والے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہیں، اس کو اپنا آئیڈیل بنانے والے ہیں، ان سبوں کو جو اس کی برکت سے اسے وہ تاج عطا کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، آپ یقین مانیے، اب ذرا اندازہ لگائیے، یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کر دوں، ذرا تصور باندھیے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے مسلمان پیدا فرمایا، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ جو ہم اہل سنت والجماعت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوور ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ذہن میں قیامت کے تصور کو لے کر کے آئیں، حشر کے میدان کو لے کر کے آئیں، ہمارے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے، آپ کو جو ہے نورانی تاج عطا کر دیا گیا ہے، آپ کے چہرے کو چمکا دیا گیا ہے۔ اب ذرا تصور میں اسی طرف چلیے، اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، ہم دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہم دور سے دیکھ رہے ہیں، اور آتے آتے وہ ہمارے قریب آ گئے ہیں، اور ہمیں جو وہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے حنفیوں، اے میرے فالوورز، اے مجھے ماننے والوں، تم خوش ہو جاؤ، تم غمگین نہ ہو، کیونکہ میری برکت سے تمہیں جو ہے تمہارا چہرے کو بھی چمکا دیا گیا ہے، اور تمہیں جو ایک تاج بھی عطا کیا جائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو اچھے امام، جو حق پر ہے، جو باطل کے مقابلے میں باطل کے ڈٹ کر سامنا کر رہا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ محترم سنائیں، اب ذرا آگے حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے وہ گروہ جو اپنے آپ کو کسی مسلک کا نہیں مانتے، ہم جو ہے کسی کو مانتے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسائل نکالنا ہے، ڈائریکٹ ہم قرآن و حدیث سے سمجھتے ہیں۔ پیارے محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا واقعی حصہ سنیے، وہ لوگ جو آج کل غیر مسلموں اور گمراہوں کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کے رستے پر چلتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما الکافر فیسود وجہہ، یعنی غیر مسلم پیشوا کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا، یعنی کالا کر دیا جائے گا، وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ 60 ذراعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَيُلْبَسُ تَاجًا، اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد شریف کے مطابق 60 گز تک کھینچ دیا جائے گا، اور اس کی پیشانی اور اس کی پیشوائی کی نشانی کے طور پر آگ کا ایک تاج پہنا جائے گا، فَيُرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُ نعوذ باللہ من شر ھذا اللہم لا تأتینا بھذا، یعنی اس کے پیروکار اسے دیکھیں گے، کہیں گے ہم اس کے شر سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں، اے رب کریم، اے مولا کائنات، ہمیں ایسی نحوست سے، ہمیں ایسی نحوست میں مبتلا نہ فرما۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، مگر افسوس کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ أَبْعَدَكُمُ اللَّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنكُمْ مثل هذا، یعنی وہ غیر مسلم پیشوا اپنے پیروکاروں کے پاس پہنچے گا، کہے گا اللہ پاک تم سب کو دھتکارے، بے شک تم سب کے لیے ایسی ہی نحوست ہے جیسے مجھے ملی ہے۔ پیارے محترم اسلامی، اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیں، غور کیجئے، جو آج نیکوں کو اپنا پیشوا بناتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام حضرات صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا پیشوا بنایا، وہ خوش نصیب ہیں، جنہوں نے عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی، وہ خوش نصیب ہیں، جنہوں نے اہل بیت پاک سے محبت کی، وہ خوش نصیب ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ سونپ دیا، روز قیامت وہ کس حال میں ہوگا، وہ منظر بھی حدیث پاک کی روشنی میں ہم نے سماعت کی۔ اور وہ لوگ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا حدیث پاک کی روشنی میں ان کا حال کیا ہوگا۔ ان کے چہرے جو کالے کر دیے جائیں گے، اور انہیں تاج تو دیا جائے گا، لیکن تاج وہ کوئی نورانی تاج نہیں ہوگا، بلکہ وہ تاج جو آگ کا تاج ہوگا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی پیر کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ اپنی سوچ کو درست کریں، اللہ پاک نے صاف فرما دیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر
جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں کلو ناس کا لفظ استعمال ہوا اور کلو ناس جب جب قرآن پاک میں یا کسی بھی جگہ پر استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ایک فرد، ایک قبیلہ یا ایک دیش یا ایک ملک یا ایک کنٹری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو ہے مفہوم جو ہوتا ہے پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، پورے ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ پاک نے کلو اناسن کا لفظ فرمایا یعنی ہر جماعت کو. اور بزرگان فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ من لا شیخ لہو فشیخہ الشیطان، اور جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے، شیطان پیر ہوتا ہے. اپنے ذہن کو درست کرے، پاک کرے. بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک دن کا بھی اگر بچہ ہے تو اسے بھی کسی کے ہاتھ پر بیعت کروا دینی چاہیے، مرید بنا لینا چاہیے. اس سے ہوگا یہ کہ اگر وہ بندہ اگر خدا نہ خواستہ اگر انتقال بھی کر جائے تو کسی کے سائے میں تو ضرور رہے گا. پیارے محترم اسلامی بھائیو، یاد رکھیے ہم فطرت سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے مثلا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بغیر کھائے پیے زندگی گزار سکتا ہوں، نہیں کر سکتا. وہ بغیر کھائے پیے وہ زیادہ تر 10 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد اسے فطری چیز ہے، کھانے کی ضرورت پڑتی ہی ہے. اسی طور پر یہ بھی فطری ہی چیز ہے. آپ کو پیر بنانا ہی پڑے گا، لیکن پیر بھی ایسا بنائے جو یقیناً شریعت کا پابند ہو. کھانا یہاں پہ کھاتا ہو، مدینے میں نماز پڑھتا ہو، ایسا پیر نہیں. کھانا بھی یہاں پہ کھاتا ہو اور نماز بھی یہیں پہ پڑھتا ہو. پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صراط مستقیم کے تعلق سے کہ سیدھا راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ کیا محترم اسلامی بھائیو، صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی پہچان کیا ہے؟ اس کے مثال کے طور پر 15ویں صدی ہجری ہے. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن کریم نے ہمیں اس کی پہچان بتائی ہے. قرآن کریم نے ہمیں ہر طور کا واضح طور پر بیان دیا. ہم کھول کے دیکھیں تو قرآن پاک سے ہی اس میں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. سیدھا راستہ کون ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا. معلوم ہوا جن پر اللہ پاک کا انعام ہو ان کا راستہ وہ صراط مستقیم ہے. لہٰذا صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے اسے انعام یافتہ بندوں کو اپنا پیشوا ماننا ہی پڑے گا. اب وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. گویا ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلو، یہ سیدھا راستہ ہے. صدیقین کے جو راستے ہیں اس راستے پر چلو، یہ سیدھا راستہ ہے. جو علماء کرام کا راستہ ہے، جو بزرگان اور بزرگ لوگوں کا راستہ، اس راستے پر چلو یہ سیدھا راستہ ہے. اولیاء کرام کے راستے پر چلو یہ راستہ سیدھا ہے. پیارے محترم اسلام، پتہ چلا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام شخصیات کو معیار حق قرار دیتا ہے. نبی تو اب کوئی نہیں آ سکتا. نبی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نبوت کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. البتہ یہ ہے کہ بروز قیامت قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ نئی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. لیکن اب ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں. ایک ہے صدیقین کا راستہ، وہ بھی ہمارے پاس آتے رہیں گے. ایک ہے شہداء کا راستہ، وہ بھی ہمارے درمیان ہوتے رہتے ہیں. اور ایک ہے بزرگین صالحین نیک لوگوں کا راستہ. آپ ان راستوں پر چلیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج کے دور میں اگر مختصر سے یوں کہا جائے کہ آج کے دور میں امام احمد رضا خان یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کو جو گامزن ہو گیا، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا فالوور ہو گیا، جو مسلک اعلیٰ حضرت کو صحیح طور پر ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا ہو گیا، وہ یقیناً سیدھا راستے پر ہے. محترم اسلامی بھائیو، لہٰذا مسلک اعلیٰ حضرت پر آپ فالو کریں، آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلیں انشاءاللہ. مسلک آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علمی شخصیات، عشق رسول آپ دیکھیں کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. بزرگان فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر جو ہے 4 سال تھی، اس وقت بندے کی صحیح سے عقل و ہوش نہیں آتی ہے. بزرگان فرماتے ہیں کہ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناظرہ قرآن پاک کمپلیٹ کر چکے تھے. ناظرہ قرآن پاک. اور جب آپ جو ہے 12 سال کی عمر تک پہنچے، 12 یا 13 سال کی عمر میں، تو آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، یعنی کہ درس نظامی جو 9 سال کا کورس ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا تھا.
اور جب 22 سال کی عمر میں آپ پہنچے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ مسند افتتاحت پر شیخ الحدیث کے درجے پر فائز ہو چکے تھے، اور آپ جو ہے پیر کامل سے مرید ہونے کے لیے جب آپ اپنے پیر کامل کے پاس جاتے تو وہاں پر جا کر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اس پیر کا نام ہے سید آل رسول۔ ان کے پاس جب آپ کی حاضری ہوتی ہے تو سید آل رسول صاحب کا معاملہ یہ ہوتا ہے، رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، جب ان سے کوئی مرید ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ جو ہے کئی سالوں تک جو ان سے مجاہدات پہ لگا لیتے ہیں، اسے عبادتوں میں لگا لیتے ہیں، اس کے دل کو پہلے صاف کیا جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ مرید ہونے کے لیے پیر پہلے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ آئیں گے جو مرید بنا ہو۔ آگے فرماتے ہیں اب کچھ لوگوں کو مریدین میں سے کسی کو اعتراض ہوا کہ آپ جو ہیں کئی مریدوں کو، ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے، کئی برس ہم نے عبادت کی، مجاہدات کی، تنہائی نشری اختیار کی، گوشہ نشری اختیار کی، آپ تب ہمیں مرید بنائے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اتنی جلدی مرید اور اتنی جلدی خلافت سے نواز دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس غم میں تھا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اگر مجھ سے پوچھ لے اے آل رسول تم لائے کیا ہو میرے لیے، تم میرے لیے تحفہ کیا لے کر کے آؤ، میں تب سے اس غم میں مبتلا تھا، لیکن جب میں نے اس بندے کو مرید بنا کر اسے خلافت سے نواز دیا ہے اب وہ غم دور ہو گئی ہے۔ اللہ پاک جب مجھے فرمائے گا آل رسول تم آج لائے کیا ہو میرے بارگاہ میں، تو میں کہوں گا مولا میں احمد رضا لے کر آیا ہوں۔ میرے محترم اسلام کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یقیناً بندہ وہ کامیاب ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر ان کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے محترم اسلام ہے جو ہزار سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔